The prophet stories are amazing, We like to hear the prophet stories, We like to hear the prophet stories. अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। हम आपसे नबियों की कहानियाँ सुनना चाहते हैं। माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। नबियों की कहानियाँ तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इंशाअल्लाह आज हम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी सीखेंगे। क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? जी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। हज़रत यूनुस जिन्हें यूनुस भी कहा जाता है, अरबी में उन्हें धन्नून भी कहा जाता है। निनवा शहर के लोग 1 लाख से भी ज्यादा थे जो बुतों की इबादत करते और अल्लाह पर यकीन नहीं रखते थे। वो बहुत बेशर्मी की जिंदगी गुजारते थे। उन लोगों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने लोगों से कहा कि वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। उन लोगों ने आपकी इस नसीहत को पसंद ना किया क्योंकि वो लोग अपने तरीके से इबादत करने के आदी थे। लिहाजा उन्होंने बहस शुरू कर दी। हम और हमारे बाप दादा कई सालों से इन्हीं खुदाओं की इबादत करते आए हैं, हमें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें कायल करना चाहा कि उन खुदाओं की पूजा करना सिर्फ एक बेवकूफ़ी है और वो सिर्फ अल्लाह का हुक्म माने, लेकिन उन्होंने आपको नजरअंदाज कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें खबरदार किया कि अगर वो ये बेवकूफ़ी करते रहे तो अल्लाह का अजाब उन पर जल्द नाजिल होगा। लेकिन वो लोग बहुत बुरे थे। उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से कहा कि वो उनकी इन धमकियों से बिल्कुल नहीं डरते। उन्होंने उनसे कहा, तो जो होता है होने दो। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा अफसरदा और गुस्सा हुए। उन्होंने उन लोगों से कहा, इस सूरत में मैं तुम लोगों को अकेला छोड़ दूंगा। आप अलैहिस्सलाम उन पर बहुत गुस्सा थे। आपने उन लोगों से अपनी सारी उम्मीदें खो दी। उन्होंने सोचा कि अल्लाह का अजाब उन लोगों पर किसी भी वक्त आ सकता है। लिहाजा वो उन्हें छोड़कर निनवा शहर से बहुत दूर रहने लगे, जहां अल्लाह ने उन्हें वहां के लोगों की रहनुमाई के लिए नबी मुकर्रर किया। अभी उन्होंने शहर छोड़ा ही था कि उस शहर के बादलों का रंग बदल गया और ऐसे दिखने लगे बादल जैसे आग बरस रही हो। जब लोगों ने ये मंजर देखा तो वो डर गए। उन्हें आद की, समूद की और नूह की कहानियां याद आ गईं। आद और समूद की कौन सी कहानियां हैं? मुझे कौन आद की कहानी बता सकता है? मैं बता सकता हूँ। आद की कहानी नूह अलैहिस्सलाम की ही कहानी है। माशाअल्लाह। और समूद की कहानी? मैं बता सकता हूँ। समूद की कहानी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कहानी है। माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम अपनी कहानी की तरफ दोबारा आते हैं। जब उन लोगों ने देखा कि उन लोगों तक अल्लाह का अजाब उनको तबाह करने के लिए बिल्कुल ऐसे ही आ रहा था जैसे आद और समूद पर आया था, तो अब उनके दिल में अल्लाह का ईमान बढ़ गया। शहर का हर बंदा, छोटा बड़ा बच्चा, सब पहाड़ों में इकट्ठे हो गए और रो रो के अल्लाह से रहम और मगफिरत मांगने लगे। उनकी ये ऊंची ऊंची रोने की आवाजें पहाड़ों के साथ टकरा टकरा कर वापिस आने लगी। इस खास सूरत हाल में अल्लाह ने उनके दिल से सच्ची तौबा कबूल कर ली, उनसे अजाब को दूर कर दिया और उन्हें दोबारा से अपनी रहमत में ले लिया। अल्लाह ने उन लोगों को क्यों माफ कर दिया? आद और समूद के लोगों को तो माफ नहीं किया था, क्योंकि उस शहर के हर बंदे ने अल्लाह से माफी मांगी थी। जब भी कोई अल्लाह से दिल से माफी मांगेगा तो अल्लाह उसे माफ कर देगा। इसलिए तो अल्लाह रहम करने वाला है। हमें हमेशा उससे तौबा मांगते रहना चाहिए। वह लोगों को माफ करना पसंद करता है, लेकिन हम माफी मांगने में बहुत सुस्त पड़ जाते हैं। फिर क्या हुआ? जब अल्लाह ने उन पर से ये तूफान हटा दिया
تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے دوبارہ بھیج دے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام اس شہر سے بہت دور تھے۔ وہ سمندر پار کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار ہو گئے۔ وہ پورا دن سکون دہ پانی میں ٹھنڈی ہوا میں سفر کرتے رہے، لیکن جب رات ہوئی تو سمندر کا رخ اچانک بدل گیا۔ ایک ایسا خوفناک طوفان آیا کہ جیسے وہ کشتی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ وہ لہریں بہت بڑی بڑی اور وحشتناک تھیں، وہ پہاڑوں کی طرح اونچی اونچی تھی۔ اسی دوران اللہ نے ایک بہت بڑی مچھلی کو پانی میں بھیجا جو ان کی کشتی کے بالکل پیچھے تھی اور اپنا منہ کھولے ہوئے اور اللہ کا حکم مانتے ہوئے کشتی کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ کیا کرنا ہے۔ اس کشتی کے چیف نے کہا کشتی کے وزنی سامان کو ہٹا دیا جائے اور اسے ہلکا کیا جائے، لہٰذا انہوں نے اپنا سامان پانی میں پھینکنا شروع کر دیا، لیکن وہ ان کو بچانے کے لیے کافی نہیں تھا۔ اس دور میں کافروں کا یہ ماننا تھا کہ سمندر اور ہوائیں انہی کے کچھ خدا ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنے خداؤں کا غصہ کم کر کے انہیں خوش کرنا چاہا۔ انہوں نے ایک ایک کر کے لوگوں کو سمندر میں پھینکنے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا کہ پہلے کس کو پھینکا جائے، لہٰذا انہوں نے آپس میں قراندازی کی کہ جس کا نام قراندازی میں نکلے گا اسے سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ جب انہوں نے قراندازی کی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، لیکن وہ لوگ جانتے تھے کہ وہ بہت اچھے اور بہت زیادہ مہذب انسان تھے۔ انہوں نے دوبارہ کوڑا ڈالا اور دوبارہ سے حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ ان لوگوں نے انہیں ایک اور موقع دیا، لیکن تیسری بار بھی انہی کا نام نکلا۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہی ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے لوگوں کی رہنمائی کے مقصد سے پیچھے ہٹنے سے پہلے اللہ سے اجازت نہیں لی تھی۔ جب انہیں یہ احساس ہوا کہ طوفان انہی کی وجہ سے آیا ہے تو وہ کشتی کے کنارے پر کھڑے ہوئے اور اللہ کے نام پر سمندر میں کود گئے، اور وہ بہت بڑی لہر میں غائب ہو گئے، اور وہ مچھلی جو ان کا انتظار کر رہی تھی انہیں نگل گئی یا اپنے اندر لے گئی۔ اللہ کا حکم مانتے ہوئے وہ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے بہت نچلے حصے میں لے گئی۔ اس اندھیرے میں حضرت یونس علیہ السلام کو لگا کہ شاید وہ مر چکے ہیں، لیکن جب وہ حرکت کرتے تو انہیں احساس ہوتا کہ وہ تو زندہ ہیں۔ اللہ انہیں اندھیرے کی 3 سطحوں میں لے گیا۔ مجھے کون بتا سکتا ہے کہ وہ 3 سطحیں کون کون سی تھیں؟ میں بتا سکتا ہوں، ایک رات کا اندھیرا اور ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور تیسرا میں بتا سکتا ہوں، اور ایک سمندر کی نچلی سطح کا اندھیرا۔ ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک کہا۔ اس قدر اندھیرے میں وہ اللہ سے ڈر گئے اور وہ اپنی غلطی پر بہت شرمندہ تھے۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی اللہ کے سامنے گر گئے اور معافی کے لیے ایک بہت طاقتور دعا پڑھی۔ کیا آپ کو پتا ہے وہ دعا کون سی تھی؟ ہاں مجھے پتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیا آپ کو اس دعا کا مطلب پتا ہے؟ آپ کے سوا کوئی اور خدا نہیں، تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، بے شک میں غلط تھا۔ ماشاء اللہ، یہ بہت طاقتور دعا ہے جو کہ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں سکھائی ہے۔ وہ اللہ سے دعا مانگتے رہے اور مچھلی کے پیٹ میں ہی بیمار پڑنے لگے۔ ان کی جلد مچھلی کے پیٹ کے زہر یا تیزابیت کی وجہ سے متاثر ہونے لگی۔ جب اللہ نے آپ علیہ السلام کی اس مخلص توبہ کو دیکھا تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو زمین پر نکال دے۔ جب وہ سمندر کے کنارے مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو وہ بہت زیادہ بیمار تھے اور سورج نے ان کے جلد کو اور نقصان پہنچایا۔ اللہ نے ان کی صورت سے حفاظت کرنے کے لیے ایک پودا اگایا۔ بہت تھوڑے عرصے میں اللہ نے ان کو صحت یاب کر دیا اور معاف کر دیا، اور انہیں کہا کہ اس نے انہیں اسی لیے بچایا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ سے مسلسل توبہ کی تھی، ورنہ
وہ انہیں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتا۔ اس کے بعد انہیں ان کی طاقت دوبارہ نصیب ہوئی اور انہوں نے اپنے نینوا کا رستہ تلاش کیا۔ وہ اپنے لوگوں کو بدلا ہوا دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ وہ تمام لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور انہیں اپنا پیغمبر مانتے تھے۔ انہوں نے مل کر اللہ سے اس کے رحم کی دعا کی۔ یہاں ہمارے آج کے پیغمبر کی کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی بار ہم نبیوں کی اور خوبصورت کہانی سے لطف اندوز ہوں گے۔ The Prophet Stories. And thank you so much to all of our supporters and donors. May Allah subhanahu wa ta'ala accept you to be part of this great organization and give you the highest reward to you and your family in this world and the hereafter.